اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسی دعوت کا اعلان، اللہ اکبر، بیت المقدس میں اور پورے چور ہیں، شروع سے لے کے آخر تک چوروں کے درمیان ہے، اور دعوت کا عالم یہ ہے کہ ہیکل میں داخل ہوتے، ان کے جو رسومات تھے لے کے توڑتے ہیں، سامنے جو بھی کرتے چھنا کے پھینکتے ہیں، یہ شمیدان اٹھا کے پھینک رہے ہیں، میز لگا رکھے، میز کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، روز آتے ہیں پاک کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر لا کے پورے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جو ہے کنگمم، ان کے جو پاؤڈر، ان کے شمع، ان کے تیل، یہ سب لا کے جوڑتے ہیں، روزانہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یہ سب اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، پیک کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اور روزانہ تقریر، روزانہ گرم تقریر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے صوف کا لباس تھا، انتہائی زہد، اور جہاں کہیں بھی جس میں بھی ہاتھ رکھی معجزے لے کر بھاگ کر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے میرا بیٹا جو ہے اندھا پیدا ہوا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں آ گئی، اور تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھا رہے ہیں، کھا کر چھوڑتے ہیں تو ان کے بچے کچے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں تو سب کو شفا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم نبی، ایسے عظیم رسول، روزانہ ان کا یہی مسئلہ ہے، اور بھیانک دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایسا دعوت کا کام کہ یہود صبر نہیں کر پائے، اور کھلم کھلان پر تنقید، روزانہ ہیکل میں کھڑے ہو گئے اور تقریر سناتے جا رہے ہیں، تقریر سناتے جا رہے ہیں، اور بہت لمبی تقریر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ایسی تھی کہ جو یہود جو ان کے مخالف ہیں ایسے سن رہے ہیں گویا کہ سانپ نے ان کو سن لیا ہے، اور ویسی تقریر سنایا کرتے تھے، اور شخصیت ایسی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ ٹک گیا، وہ یہ تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے معجزات، ہاتھ پھیرنے مردہ زندہ ہو رہا ہے، ہاتھ پھیرنے جو ہمیشہ کا اندھا بہرا آنکھیں آ جا رہی ہیں، لنگڑے لولے آ رہے ہیں، صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں، بس مٹی اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے پرندہ بنا کر پھونکتے ہیں تو پرندہ زندہ بن کر اڑتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ معجزات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی بدترین سلوک کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو تو دیکھ رہے تھے، قتل کر دیے گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ لوگ جا جا کے رومیوں سے کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ بھی یحییٰ کے ٹائپ کے آدمی ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ بیتلیموس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور بیتلیموس نہیں چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، جانتا ہے کہ یہ لوگ نکمے ہیں، یہ لوگ دنیا پرست لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان لائیں گے تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، یہ جو مولوی صاحب بن کر بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہیں ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے، جانتا ہے، اس لیے بیتلیموس نے بات کو ٹالا۔ لیکن یہ یہودی اڑ گئے، بار بار جا کر کہتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے مسئلے میں، زکریا علیہ السلام کے مسئلے میں ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں یہ لوگ جا جا کر رومیوں سے کہنے لگی قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، بار بار زور دیتے تھے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ ارسٹ کر لیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیے، اور آخری مرتبہ انہیں ارسٹ کر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت ایک بہت بڑا چور بھی جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اتفاقاً سے عید کا دن آیا، عید الانوار آیا، تو بیتلیموس نے تمام یہودیوں سے پوچھا کہ دیکھو اب قید خانے میں 2 افراد ہیں، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی عید الانوار تمہاری عید آ جائے، تم کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی ایک قیدی کو ریلیز کر دیتے ہیں، کسی قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں، اب عید کا موقع ہے، بتاؤ کسے چھوڑ دیں۔ بیتلیموس بھی یہ چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ کا مسئلہ آ جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ پوری کے پوری یہود عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے سب جمع تھے، اور سب نے مل کر کہا کہ اس لٹورے، اس گنڈے کو چھوڑ دیا جائے، عیسیٰ کو نہیں چھوڑا جائے۔ اللہ المستعان، یہ کیسے لوگ تھے، کیسے ظالم لوگ ہیں۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ انسان تھے یا کچھ اور تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں مارا جا رہا ہے، بچوں کو یہ لوگ کاٹ رہے ہیں، تو ہم کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسان کے شکل میں حیوان ہیں، ان کے دل بڑے ہی پتھر دل ہیں۔ ان کے دلوں کے تعلق سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ کہتا ہے
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر ہے نا، یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت سنا رہا ہے. آیت میں کہا گیا یہ جو پتھر ہے، اللہ کہتا ہے جو پتھر ہے نا، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے ندیاں نکل آتی ہیں، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ پتھر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے. لیکن یہ یہودیوں کے جو دل ہے نا، یہ پتھر سے گئے گزرے ہیں، پتھر سے گئے گزرے. ان کے دل بدلتے نہیں ہیں، ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی ہے اور اس کے بعد ان کے اندر غرور، گھمنڈ. میرے دوستو، ان کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین اور محبوب ترین لوگ ہیں. یہ چیز ان کے اندر جا کے بیٹھ گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا. اور اس کے بعد دوسرے قوموں کے ساتھ بدترین سلوک کرنا، دوسرے قوموں کو حیوان ماننا. یہ ایک چیز، یہ دو چیز ایسی تھی جو دو چیزوں نے یہودیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر قبضہ کیا گیا، انہیں پکڑا گیا، اور اس کے بعد جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنے حواریین کے پاس گئے جن کی تعداد 12 کی تھی، ان کے درمیان بیٹھے، کھائے پیے، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو 12 میں سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. جیسے اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ وہ نوجوان کا چہرہ بن گیا. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بلا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ بل شبہ لہم. ان لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، نہ صلیب پر چڑھائے ہیں، نہ انہیں کروسیفائی کیا گیا، نہ انہیں اساسن کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے. یہ لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حواری کو پکڑ کر لے کر گئے، اور جو حواری تھے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاکر تھے، وہ بار بار گفتگو کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں. سڑک پر انہیں لے کر جایا جا رہا ہے اور ان کے پاس صلیب دے دیا گیا، اور رومنز چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کوڑے برساتے جا رہے ہیں. یہودی خاموشی سے کھڑ کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سڑک آج بھی بیت المقدس میں مشہور ہے طریق العالم کے نام سے، آج بھی ہے یہ سڑک بیت المقدس میں، جہاں سے لے کر گزرا گیا، طریق العالم کے نام سے مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والے جو حواری تھے وہ 14 مرتبہ رکے، اور 14 مرتبہ جب بھی رکے انہوں نے تقریر سنائی، بتایا کہ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، آخری اعلان سن لو، اب تم لوگوں سے امامت چھین لی جائے گی، تم لوگ بہت بڑی گھناؤنی غلطی کر رہے ہو. اور اس طرف سے رومان مارتے جا رہے ہیں اور یہ صاحب تقریر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تقریباً 14 مکان میں انہوں نے کھڑا، 14 جگہوں پر رک کر گئے، اور یہ 14 جگہ بھی آج کنیسہ ان لوگوں نے بنا دیا ہے. طریق السلام میں 14 کنیسے ہیں، اور جب ایسٹر ڈے، اسی کو یہ لوگ ایسٹر ڈے کے نام سے مناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک صاحب کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس دن آپ لوگ فنکشن کیوں مناتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. ایسٹر ڈے کے نام سے لوگ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تم لوگ غم کر رہے ہو یا پھر خوشی منا رہے ہو، بتا دیں، اللہ کے لیے بتا دیں. ایسٹر ڈے کے دن فلاں چیز پکتا ہے، فلاں چیز کھاتے ہیں، حالانکہ ایسٹر ڈے یہی ہے جب حواریین میں سے ایک حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں جو ہے انہیں بدل دیا گیا تھا، وہ 14 جگہ کھڑے، اور اس کے بعد ہر جگہ وہ تقریر سناتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ یہود کو تم لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. اور کہا جاتا ہے کہ جب آخری مرتبہ انہوں نے رکا، انہوں نے کہہ دیا، ادھر عورتیں کھڑ کے رو رہی تھیں، عورتوں کی طرف انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم لوگ میرے لیے مت رو، میں تم لوگوں کے لیے رونا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا، اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا. اس وقت تم لوگوں کو لوگ ساری دنیا والے دیکھ کر ہنسیں گے، اس وقت رونے والے بھی نہیں ہوں گے. آخری تنبیہ دیے، اور اس کے بعد جا کے انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، خوب مار کے، اور پورے یہودی تماشا دیکھ رہے تھے. یہ کب کا واقعہ ہے میرے دوستوں؟ عیسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے 30 یا پھر 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیے گئے اور خلاص آخری تنبیہ ختم ہو گئی. اس کے بعد صرف 30 سال کی مہلت دی گئی. اس کے بعد ہوا ہے، اب تک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک
یہودی اور رومی ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مانگ مانگ کے سزائیں دے رہے ہیں, دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. 20 سال کے بعد یہ تعلقات بگڑ گئے, یہودی اکھڑ گئے, لڑائیاں شروع ہوئی, بغاوت کیا انہوں نے بستی میں, ہنگامے دنگے فساد شروع ہو گئے بیت المقدس میں. اور 60 پر 6 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, اب ایسی کہی, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 60 پر 6 سال کے بعد, پیدائش کے 60 پر 6 سال کے بعد ایک بہت بڑا بغاوت, بہت بڑا ہنگامہ مچایا اور انہوں نے رومیوں کو باہر بھگا دیا. رومی وہاں سے اٹلی سے بہت بڑا لشکر آیا, آ کے بیت المقدس کو انہوں نے بسیج کر لیا, محاصرہ کر لیا, اور 4 سال تک اندر سے یہودی لڑ رہے ہیں مسلسل. لیکن 4 سال ہونے کے بعد 70 عیسوی کا جب موقع آیا تو ایک شخص کا نام ہے جس کا نام تیتوس کہتے ہیں اسے, یہ رومی تھا. یہ 4 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے, لیکن ظالموں نے داخل ہونے نہیں چھوڑا. اس کے بعد جب یہ 4 سال کے بعد داخل ہوا, ایسا ہنگامہ مچایا اس نے, جہاں کہیں بھی یہودی نظر آئے انہیں فوراً قتل کر دیا گیا, ان کے سروں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا. نہ بچے, نہ بوڑھیاں, نہ عورتیں, کس نے بھی انہوں نے فرق نہیں کیا اور خوب تباہی مچائی. تقریباً 60,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر گئے رومان. ایک بہت بڑی تعداد کو مصر بھیج دیا پیرامڈز کے لیے. یہ پیرامڈ جو بنے ہیں نا, اس میں آدھا کام کنسٹرکشن کا کام انہی یہودیوں نے کیا ہے, بڑے بڑے کنسٹرکشن کے کام ان سے لیے انہوں نے. بہت بڑی تعداد گئی, جا کے پیرامڈز بنی اور بھیانک کام لیا ان سے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کو رومیوں نے بانٹ دیا. ساری رومیوں کی سلطنت بہت بڑی تھی, پوری سلطنت میں انہوں نے بانٹ دیا. کس لیے؟ گیم کے لیے. رومی ایک گیم کھیلتے تھے. کیا گیم مانو؟ گیم یہ تھا کہ میدان کے بیچ میں انسانوں کو چھوڑ دیا جاتا, اس طرف سے شیروں کو کھول کر چھوڑ دیا جاتا. شیر انسانوں کو کھدڑا کے چیر پاڑ کے کھاتے ہیں اور ساری امت ٹھہر کر دیکھتی ہے, تالیاں پیٹتی ہے. اس کے لیے رومیوں نے پورے یہودیوں کو بانٹ دیا اور بہت بڑی تعداد, 1000-2000 کی تعداد یہودیوں کی لے کر جا کر اس کام کے لیے وہاں کے گورنروں نے اپنے ساتھ رکھ لیا. اعلان کیا جاتا بستی میں کہ کل شیر کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہوگا. سب بستی والے جمع ہو جاتے, شیر لایا جاتا, اس کے بعد ایک یہودی کو کھول کر چھوڑ دیا جاتا. شیروں سے پھڑوایا رومیوں نے یہودیوں کو, اور اس کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا. اسی لیے یہودیوں کے پاس میرے دوستو قانون یہ ہے, یہودی بننے کے لیے آدمی جو ہے یہودی ماں کا بیٹا ہو, یہودی باپ کا نہیں. یہودی بننے کے لیے کیا کیٹیگری ہے؟ ماں یہودی ہو, باپ نہیں. اگر ماں یہودی نہیں ہے تو وہ آدمی یہودی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہود جو ہے نا اپنی دعوت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہود لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلا رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے پاس یہود جو ہے یہودی پیدائشی بنتا ہے. کوئی آدمی یہودی بن نہیں سکتا خوش ہو کے ان کا مذہب اچھا ہے, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, تورات پر عمل کرنا چاہتا ہوں, میں یہودی بن سکتا ہوں. یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بن سکتے, وہ یہودی بن نہیں سکتا. یہودی بننے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ماں کیا ہو, یہودی ہو, باپ چاہے جو بھی ہو. کیونکہ ان کے مردوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا, مرد کئی مرتبہ ختم ہو گئے, پورے کے پورے ختم ہو گئے, جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ان کو. ایک مرد بھی نہیں ہے, سب یہودیوں کو قتل کر دیا گیا. ایسے کئی مرتبہ ہوا ان کے ساتھ. صرف عورتیں بچ گئیں جنہیں لونڈیاں بنا لیا گیا. اب ان کے بطن سے جو بھی بنتا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی یہودی یا کے پیٹ سے نکلے وہ یہودی ہے. تو اس طریقے سے میرے دوستوں یہ یہود جو ہے اپنے آپ کو ساری دنیا میں پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ان کے پاس تورات میں آپ اٹھا کر کھنگالیں گے تو تورات میں بہت آیتیں ایسی ہیں, بلکہ 70% سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتی ہیں, اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہیں, احکامات کی طرف بلاتی ہیں. اور ہیکل کا ذکر تورات میں دور سے چند اشارے ہیں, چند آیتیں ہوں گی جو ہیکل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. لیکن عام طور پر تورات کا موضوع بھی قرآن کا موضوع تھا میرے دوستوں.
تورات جو ہے قرآن جیسی کتاب تھی، اگرچہ کہ قرآن کے لیے اللہ نے بہت فضیلت دی اور بہت ساری باتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جو تورات کے اندر نہیں ہیں، لیکن تورات بھی اللہ کی عظیم کتاب تھی میرے دوستوں. اور تورات کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اسے 3 کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. ایک انسان کے چہروں کو بنایا، دوسرا جنت میں جھاڑ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گاڑے ہیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تو تورات کے اندر دعوت ہے توحید کی طرف، اللہ کی طرف، ہیکل سلیمانی کے لیے نہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہیکل سلیمانی بنانے کی ہوتی ہے. ان کے پاس ایک شگون ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بن جائے تو معنی یہ ہے کہ اب ہمارے لیے زمین میں عزت ہے، یہ پروسیکیوشنز کا دور ختم ہو جائے گا. یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک تحریف. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس لیے ہم پر ان پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حروف میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف میں آگے پیچھے کرتے ہیں، اپنے مقصد کی باتیں اس میں سے نکالوا لیتے ہیں. بہرحال میرے دوستو یہ جو یہودی بننے کے لیے اب دنیا میں گنجائش نہیں ہے. ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام لینڈ آف اسرائیل، ایک ویب سائٹ ہے لینڈ آف اسرائیل. یہ ویب سائٹ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دعوت کا کام کرتا ہے. میں نے کہا یہودی میں دعوت کا کام دیکھا میں تو اس پہ جو ہے ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لیونگ پروفیسیز، زندے خوشخبریاں، زندے پیشن گوئیاں، یعنی جو بھی تورات میں کہا گیا وہ ہو رہا ہے. یہ دلائل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں مارا گیا ہے، اور تورات میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سب سے زیادہ مارا جائے گا. جی دیکھو یہ ہم یہ ہیں پروفیسیز پیش کرتے. اور جب بھی یہود اسرائیل میں آ جائیں، فلسطین میں آ جائیں، اسرائیل کی زمین ہری بھری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسرائیل کی زمین بتاتے ہیں. اب سب سے زیادہ ہری بھری زمین اسرائیل کی زمین ہے جی. اب اس کے بعد دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اسرائیل کی زمین ہری بھری بن گئی ہمارے آنے کے بعد، اسرائیل اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد. میں پوچھتا ہوں کب بیت المقدس کی زمین ہری بھری نہیں تھی؟ وہ بتائیے جی، کب نہیں تھی؟ ان لوگوں نے لڑائیاں کرتے کرتے لوگوں کو کام کرنے نہیں چھوڑا، اور مسلمان جب آئے امن کا دور تھا تو زیت زیتون یہیں سے نکلتا ہے. وہ تین والزیتون جو قرآن کے اندر آیت ہے، وہ زیت، وہ تین، وہ انجیر کا جو ذکر ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ فلسطین کی زمین میں نکلتا ہے. اور فلسطین کی زمین ہمیشہ سے ہری بھری رہی، اور مسلمان ادھر جا کے ایک مرتبہ سیٹل ہو جائے واپس نہیں آتے تھے کیونکہ ہری بھری زمین تھی. تو کبھی بھی فلسطین کی زمین سیٹل جو ہے ڈیسرٹ نہیں بنی، یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد میرے دوست آخر یہ پورے پروفیسیز دکھا کے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ سب سے کہیں گے کہ یہودی بن جاؤ جی. آخری میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لیونگ پروفیسیز ہے، اسے آپ سپورٹ کرنا چاہے تو ڈونیٹ کریں، فلان جو ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈونیٹ کریں. یہ دعوت نہیں ہے، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم حق میں ہیں. اچھا کیا ہے بھائی میں بھی حق میں آنا چاہتا ہوں، نہیں صرف ڈونیٹ کرو. کیسے تو پھر آدمی حق میں آئے گا؟ اس کے لیے ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے بعد بہت بڑا ہنگامہ مچا. تیتوس آیا، تیتوس آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بڑا ہی ہنگامہ مچایا، بہت بڑی تباہی مچائی. اور یہی تباہی کا ذکر قرآن میں ہے، ان احسنتم احسنتم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جو بنی اسرائیل میں ذکر ہے، یہ دوسری مرتبہ بھیانک عذاب تم پر آئے گا. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد جو بھیانک حملہ ہوا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلیمانی کے ایک اینٹ بھی نہیں رہی، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. اس کے بعد 135 ہجری 135 عیسوی میں ایک دوسرا یہودی بادشاہ بنا رومیوں کی طرف سے. اس نے چند جو ہے چینجز لانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد ایک بہت بھیانک رومی آیا جس کا نام تھا ہیڈرائن، اور یہ یہودی سے جو ہے تاریخ میں مشہور ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ہیڈرائن. یہ آیا، اس کا کام یہ تھا کہ یہودی نظر آ جائے خوب مارتا تھا، سڑکوں میں کہیں یہودی نظر آئے خوب مارتا تھا.
اور اس کے زمانے میں اس نے کہہ دیا کہ بیت المقدس کے قریب نہیں بھٹکو گے، اور 200 سال تک یہودی بیت المقدس میں داخل ہو نہیں پائے، بیت المقدس کی سوچ بھی نہیں سکتے 200 سال تک۔ ہیڈروئن آیا اور اس کے بعد یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ یہودی بیت المقدس میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو اس نے ایک بہت بڑا مندر بنا دیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا دیول بنایا، ایک بہت بڑے دیو کو رکھا جس کا نام جوپیٹر ہے۔ اور ہیڈروئن سب سے پہلا آدمی ہے جس نے یروشلم کا نام اٹھایا اور اس نے اس بستی کا نام رکھا ایلیا، اس بستی کا نام رکھا گیا ایلیا، اور حدیث میں یروشلم کو میرے دوستو ایلیا کے نام سے پہچانا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن سے لے کے ایلیا تک، یمن سے لے کے ایلیا تک۔ حدیث میں ایلیا اسی یروشلم کو کہا جاتا ہے، اسی جیروسلم کو کہا جاتا ہے میرے دوست۔ تو یہی ہیڈروئن تھا جس نے ایلیا کے نام سے بدلا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہود اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو تقریباً 200 سے لے کے 250 سال تک کوئی یہودی قریب نہیں بھٹکا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام تھا اوریول، وہ بھی رومی تھا، اس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ آ کے عبادت کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، بستی میں عبادت کر کے سیٹل ہونے کی بات نہیں، آؤ عبادت کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ تو ہیکل سلیمانی کو یہودی بنا نہیں پائے، اور یہ جو ہیڈروئن رومی آئے انہوں نے اسے مندر میں تبدیل کر دیا، اور یہی حالت رہی میرے دوستوں تقریباً 300-400 سال تک۔ اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کا موقع نہیں ملا، اور 300 یا پھر 350 ہجری میں ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواریین تھے جن کا نام یہوذا اسخریوطی، ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا پال، اور پال اور پیٹرس مشہور ہیں عیسائیوں کی تاریخ میں۔ یہ پال بیت المقدس چھوڑ کے یہ اٹالیا چلا گیا، رومان چلا گیا، وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نام سے ڈھیر ساری بدعتوں کو اس نے شروع کیا۔ یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو غیر یہودیوں میں پھیلائی، اور یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم عیسیٰ کو مان لو اور تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تم بت پرستی کرو، چاہے کسی کی بات کرو، کوئی یہ نہیں، صرف آ جاؤ اور اس کے بعد خلاص تم جو ہے عیسائی بن جاؤ گے۔ اور ختنہ کا جو سسٹم تھا اسے بھی ہٹانے والا یہی پال تھا۔ تو پال ہر قسم کی بدعتوں کو ایجاد کیا، اور اس کے ساتھ پیٹرس تھا، یہ دونوں مل کے بہت بڑے گھنٹے کو کلایا، اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، قتل کر دیے گئے۔ قتل کرنے والے کا نام تھا نیرون، دونوں کو قتل کر دیا، چونکہ بہت سارے لوگ رومان میں عیسائی بن گئے تھے۔ لیکن یہ دعوت پھیلی، چھپ چھپ کے پھیلی، بڑی تیزی سے پھیلی، یہاں تک کہ 300-350 عیسوی میں کانسٹنٹائن جسے کہا جاتا ہے، وہ جو اس وقت جو ہے رومان کا بادشاہ تھا، رومانین کنگ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے، یہ عیسائی بن جاتا ہے۔ اور عیسائی بن جانے کے بعد اس نے بہت بڑی کمیونٹی جمع کی، ایک بہت بڑے کانفرنس کو جمع کیا، تمام عیسائی پادریوں کو جمع کر کے اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے 300 سال تک اللہ کا بیٹا کہنے والے بعض فرقے تھے، لیکن اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اس کانفرنس کے بعد سب عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا، جو لوگ بھی انکار کیے قتل کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ جب عیسائی بنا تو مختلف قسم کی بت پرستی شروع ہوئی، مختلف قسم بت پرستی شروع ہوئی، اسی لیے کیتھولک کہا جاتا ہے، جو آدمی تاکہ آج بھی بت کو مانتا ہے اسے کیتھولک کہتے ہیں میرے دوست۔ یہ جو آرتھوڈاکس ہیں اتنی بت پرستی نہیں کرتے، پروٹسٹنٹس بت پرستی نہیں کرتے، لیکن عیسائیوں میں جو کیتھولک رومنس ہیں یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہیں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد ہوا ہے میرے دوستو، امپراتور جب جو ہے عیسائی بن گیا، یہ بیت المقدس آیا، آنے کے بعد یہودیوں کی اجازت دی کہ وہ آئیں عبادت کریں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ایک والدہ تھی، اس کی ماں تھی، وہ بیت المقدس کی زیارت کی، اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے،
لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ رہتے تھے، تو لوگوں کے اشارے پر وہاں پر ایک کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ، کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ، اور جہاں کہیں بھی اشارے بنائے گئے سب جگہ چرچز بنائے گئے. یہ قسطنطین کی ماں جو آئی تھی اس کی وجہ سے. اس کے بعد پورے عیسائی پادری جمع ہوئے، جا کر قسطنطین سے کہا کہ تم ہرگز ہرگز یہودیوں کو جگہ مت دو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے، تم چاہتے ہو کہ امن سے رہے، یہودیوں کو ہرگز اجازت مت دینا. تو قسطنطین نے اپنے فتوے کو بدلا، کہا کہ آج کے بعد کوئی یہودی داخل نہیں ہوگا بیت المقدس میں. اس کے بعد پورے یہودیوں کو نکال دیا گیا. لیکن چند دنوں کے بعد ایک 400 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ جس کا نام جولیان تھا، یہ یہودی بن گیا. اور یہود میرے دوستوں، اگرچہ کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا ان کے پاس، لیکن انہوں نے تاریخ میں بعض جگہ خطرناک خیانت کی ہے اور بعض جگہ اپنے اس طریقے کو بدلا. جب بھی ضرورت پڑی بعض لوگوں کو یہ نیشنلٹی کارڈ دے دیا اپنی مرضی سے، بولے کہ تم یہودی ہو، ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو، تم یہودی بن جاؤ. اس طریقے سے بعض لوگوں کو یہودی بنائے لوگ تاکہ یہ لوگ باقی رہ جائیں. تو ایک جولیان کے نام سے جو کنگ آیا اسے انہوں نے یہودی بنایا، اور اس نے یہودیوں کو تھوڑی مدت کے لیے اجازت دی کہ وہ آئے رہیں، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بننے کی اجازت دی. تھوڑی بہت ہیکل سلیمانی بنی گئی لیکن مکمل نہیں بنی. تو یہ ہیکل سلیمانی کا ٹینشن کیا ہے؟